الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری صدق اللہ العلی العظیم وصدق حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کر اور میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کرنے کے لیے نماز کا حکم فرمایا۔ نماز یہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہوتی ہے اور مرتے وقت تک یہ فرض ہی رہتی ہے، یعنی کسی حال میں بھی یہ معاف نہیں ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت نماز نہیں پڑھتی، جبکہ ان کے سامنے آپ قرآن کی آیتیں پڑھتے رہیں، آپ ان کے سامنے احادیث مبارکہ پڑھتے رہیں، اس کے فضائل بیان کرتے رہیں، اس کے چھوڑنے پر آپ وعیدیں سناتے رہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ ایک مسلمانوں کا طبقہ وہ ہے جو نماز سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اس کی عظمت کو جانتا ہے، وہ جہاں کہیں رہے، جس حال میں رہے، نماز کو نہیں چھوڑتا۔ اس کے لیے نماز کا چھوڑنا ایسے ہوتا ہے جیسے کسی پہاڑ کے نیچے آ دبے گا۔ حال فی الحال میں نے یہ ویڈیو دیکھی جس میں ایک بزرگ جو کافی بیماری کی حالت میں دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں، انہوں نے اپنی نماز چھوڑنا تو بہت دور کی بات ہے، جماعت تک کو چھوڑنا انہوں نے گوارا نہ کیا۔ انہوں نے اپنی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کا رخ کیا، اور ہمارے یہاں حال یہ ہے کہ ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا جو نماز کے لیے سینکڑوں بہانے بناتا ہے، کبھی کپڑے کا ناپاک ہونا، کبھی کپڑے کا میلا ہونا، کبھی ہلکے پھلکے درد کی وجہ سے نماز کا چھوڑ دینا، جماعت کا چھوڑ دینا، جبکہ وہ اپنے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن نماز کے لیے ہزاروں بہانے ہوتے ہیں۔ لیکن دل سے سلامی پیش ہو اس بزرگ کو جنہوں نے اپنی نماز کو چھوڑنے کے ساتھ ساتھ جماعت کا چھوڑنا بھی گوارا نہ کیا۔ دراصل یہ نماز سے محبت بھی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہوتا ہے کہ جس کے دل میں بیٹھ جائے وہ نماز کسی حال میں چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ ایسے ہی میں نے ایک وائرل تصویر دیکھی جس میں 3 مسلمان بھائی نماز پڑھتے ہوئے نظر آئے۔ ان کے لباس سے معلوم چل رہا ہے کہ یہ مزدوری کے وقت میں نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کو حاضر ہوئے، اور ان کے لباس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پینٹ کا کام کرتے تھے۔ دل سے سلامی ہو ایسے بھائیوں کو جو اپنی نماز کو کسی حال میں نہیں چھوڑتے۔ اور ایک بات آپ یہاں پر غور کریں، لوگ یوں تو کپڑے کے گندے ہونے کا بہانہ بناتے ہیں، لیکن اگر کپڑے پاک ہوں اور دل صاف ہو تو بندہ نماز نہیں چھوڑتا۔ ایک بات آپ اس تصویر میں غور کریں کہ انہوں نے اپنے خود کے مصلی مسجد میں بچھائے ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ ان کے کپڑوں سے مسجد کی قالین خراب نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو جن کے دلوں میں نماز کی عظمت بیٹھ جاتی ہے، نماز کا وقار ہوتا ہے، وہ نماز کو کسی حال میں نہیں چھوڑتے۔ جب نماز کا وقت آ جائے تو وہ اپنی نماز کی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں۔ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں کہ ہم اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہوتے، اور جب نماز کا وقت آتا تو آپ گفتگو کو چھوڑ کر نماز میں اس طرح مشغول ہو جاتے، اس کی تیاریوں میں اس طرح مشغول ہو جاتے، گویا کہ آپ ہمیں پہچانتے ہی نہ ہو کہ ہم کون ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ نماز کی عظمت اور نماز کا وہ وقار جو آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے عمل سے امت کو پہنچایا ہے۔ آج ہمارے سامنے اذان بھی ہوتی رہے، نماز بھی ہوتی رہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک طرف اذان ہو رہی ہے، ہمارے موبائل بند نہیں ہو رہے، ایک طرف اذان ہو رہی ہے، ہماری باتیں ختم نہیں ہو رہی ہیں، جبکہ اذان کے وقت حکم یہ ہے کہ اگر بندہ تلاوت بھی کر رہا ہو تو اپنی تلاوت کو اذان کے ختم ہونے تک روک دے۔ لیکن افسوس، اذان سے ہمارے کانوں پر کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے کام پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پاس میں مسجد ہو گھر کے تو ہمیں اپنی نمازوں کی کوئی فکر نہیں ہوتی، لیکن آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طرح نماز کے لیے تیار ہو جاتے جیسے ہی اس کا وقت آتا۔ ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ جب نماز کا وقت آتا تو حضرت علی مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن پر کپکپاہٹ طاری ہوتی اور آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ ایک دن کسی نے پوچھا کہ اے امیر المومنین، آپ کو کیا ہوا؟ آپ کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا کیوں ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اس امانت کی ادائیگی کا وقت آ گیا جسے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا،
یعنی نماز کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا، لیکن ان چیزوں نے اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی معذرت طلب کر لی کہ ہم نماز کے جاہ و جلال کو برداشت نہیں کر سکتے، اور جب میں وضو کرنے لگا ہوں، نماز کی تیاری کرنے لگا ہوں، تو اس کا جاہ و جلال ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے میرے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رہے کہ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے، جب اس کا وقت آ جائے تو اس کی تیاری کر کے نماز کو اپنے وقت پر ادا کر لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز پر مداومت کی، یعنی جس نے اپنی ساری زندگی نماز کو پڑھا، اس کو چھوڑا نہیں، تو قیامت کے دن وہ نماز اس کے لیے نور، برہان اور نجات ہوگی۔ یعنی اس کے لیے نور بھی ہوگا قیامت کے دن، اور برہان بھی ہوگا، یعنی اس کے پاس دلیل ہوگی، اس کے پاس یہ علامت ہوگی کہ یہ شخص نمازی ہے، اس کے چہرے سے ظاہر ہوگا، اور ساتھ میں جہنم سے بھی اسے نجات ملے گی، اللہ تعالیٰ اسے اپنے عذاب سے بھی محفوظ فرما دے گا۔ یہ نماز کی وہ برکت ہے جو قیامت کے دن بندے کو حاصل ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چھوڑنے پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے نماز کی محافظت نہ کی، یعنی جو نماز کو چھوڑتا رہا دنیا میں، تو فرمایا اس کے لیے قیامت کے دن نہ تو کوئی نور ہوگا، اور نہ ہی اس کے پاس کوئی دلیل ہوگی سچے مسلمان ہونے کی، اور نہ ہی اس کے پاس کوئی نجات کا ذریعہ ہوگا کہ وہ اللہ کے قہر و غضب اور اس کے عذاب سے بچ پائے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن بے نمازی شخص کو قارون، فرعون، حامان اور ابی ابن خلف، یعنی جو اللہ کے دشمن ہوں گے، اٹھا کر کے اس کو بھی انہی کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے روز یہ کتنی بڑی بدنصیبی ہوگی کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا، لیکن مومنین کے صف میں نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے دشمنوں کے صف میں کھڑا ہوگا، اور جو اللہ کے دشمنوں کے صف میں کھڑا کیا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس سے کیسا برتاؤ کرے گا، اس کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اور ایسے ہی نماز کے چھوڑنے والے شخص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں ہی بے نمازی شخص کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس دروازے سے وہ جہنم میں داخل ہوگا، یعنی دنیا میں اس شخص کے جہنمی ہونے کا اعلان ہو جاتا ہے، اور اس شخص کے جہنم میں جانے کا اعلان کر دیا جاتا ہے جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ کر کے۔ تو کتنی بڑی بدنصیبی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا نام لینے کے باوجود، مسلمان ہونے کے باوجود، وہ نماز کی پابندی نہیں کرتا۔ بے شک نماز کے بے شمار فائدے ہیں۔ اگر بندہ گناہوں میں ڈوبا ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمام بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے، تو نماز کی پابندی کریں جس بھی حال میں ہوں۔ بے شک نماز کی پابندی کرنے والے اس کی برکتیں جانتے ہیں اور اس کے فوائد سے وابستہ ہیں۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی نماز میں خشوع اور خضوع پیدا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔